السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ترکی کے درمیان ڈیفنس سیکٹر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر، جہاں ہیلی کاپٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جوائنٹ کوآپریشن پر سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر ٹیکنالوجی میں لوکل کیپیبلٹی ابھی تک لمیٹڈ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس جو ہیلی کاپٹرز آپریٹ کر رہے ہیں وہ تمام امپورٹڈ پلیٹ فارمز پر مبنی ہیں۔ ملک میں مینٹیننس، اوور ہال اور لمیٹڈ ریپیئر کی فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن ہیلی کاپٹر کا ڈیزائن، ڈیولپمنٹ اور کمپلیٹ لوکل مینوفیکچرنگ کا ایڈوانس انفراسٹرکچر ابھی تک فلی ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ ریجن میں پاکستان کا ایک قریبی ہمسایہ ملک ہیلی کاپٹر سیکٹر میں کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ اس ملک نے لائٹ یوٹیلیٹی اور لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹرز کے انڈیجینس پلیٹ فارمز ڈیولپ کیے، جو اس کی لوکل ایروسپیس انڈسٹری کا حصہ ہیں اور آپریشنل سروس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان انڈیجینس ہیلی کاپٹر پروگرامز کو سیفٹی اور ریلائبلٹی کے سیریس مسائل کا بھی سامنا رہا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق کئی ہیلی کاپٹرز مختلف حادثات کا شکار ہوئے، جن میں پائلٹس کی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ ان لگاتار حادثات کے بعد متعلقہ ایئر فورس نے مختلف اوقات میں اپنے کچھ ہیلی کاپٹر فلیٹس کو ٹیمپریریلی گراؤنڈ بھی کیا۔ یہ صورتحال اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ہیلی کاپٹر ڈیولپمنٹ صرف نمبرز کا کھیل نہیں، بلکہ سیفٹی، میچیورٹی اور آپریشنل ریلائبلٹی کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے دوسرے ڈیفنس سیکٹرز میں قابل قدر پروگریس حاصل کی ہے، چاہے کامبیٹ ڈرونز ہوں، ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوں، JF-17 تھنڈر فائٹر ایئر کرافٹ ہو یا میزائل اور اسپیس ٹیکنالوجی ہو۔ پاکستان نے اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے لوکل مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی ایبزارپشن میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہی کامیابی اب پاکستان کے ڈیفنس پلانرز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو ہیلی کاپٹر جیسے کمپلیکس اور ٹیکنیکل سیکٹر میں بھی سیلف ریلائنس کی طرف موٹیویٹ کر رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر صرف ایک فلائنگ پلیٹ فارم نہیں ہوتا، بلکہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہوتا ہے، جس میں ایروڈائنامکس، انجنز، ایویونکس اور ایڈوانس میٹیریلز شامل ہوتے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ میں ترکی کے ساتھ پارٹنرشپ ایک ریئلسٹک اور ٹائم ٹیسٹڈ آپشن کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ترکی نے پچھلے چند سالوں میں اپنی ڈیفنس انڈسٹری میں ریمارکیبل گروتھ حاصل کی ہے، خاص طور پر ایویشن اور ہیلی کاپٹر مینوفیکچرنگ کی فیلڈ میں، جہاں اس نے انڈیجینس پلیٹ فارم سکسیسفلی ڈیولپ کیے ہیں۔ ترکی کا T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر پہلے ہی ترکش آرم فورسز کا حصہ ہے اور آپریشنل سروس میں بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی ایک اور ایڈوانس ہیوی کلاس اٹیک ہیلی کاپٹر T-929 اٹیک 2 پر بھی کام کر رہا ہے، جو فیوچر بیٹل فیلڈ ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن ہو رہا ہے۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس اور ترکش ایئر فورس کے درمیان ہونے والی ایک ہائی لیول کانفرنس میں ڈیفنس کوآپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں خاص طور پر ایویشن اور ہیلی کاپٹر ٹیکنالوجی کے حوالے سے پروگریس ڈسکس ہوئی اور 2026 تک کے لیے کچھ نئے ٹارگٹس بھی سیٹ کیے گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ترکی جوائنٹ ہیلی کاپٹر پروجیکٹ کا فوکس اٹیک 2 ہیلی کاپٹر ہو، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے۔ پاکستان اس اسٹیج پر شامل ہو کر ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ڈیزائن ایکسپوجر حاصل کر سکتا ہے، جو مستقبل کے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگا۔ اس پروجیکٹ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہیلی کاپٹر ڈیزائن، ڈیولپمنٹ اور مینوفیکچرنگ کی ایڈوانس اسکل تک رسائی مل سکتی ہے۔ مکمل نیا ہیلی کاپٹر ڈیولپ کرنا عام طور پر 10 سے 15 سال لیتا ہے، جبکہ ایگزسٹنگ ماڈرن پلیٹ فارم میں پارٹنرشپ سے یہ سفر کافی مختصر ہو جاتا ہے۔ ترکی کے ساتھ یہ ڈیفنس کولیبریشن صرف ایک پروجیکٹ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک ریلیشنز کو بھی مزید مضبوط بنائے گی۔ ایسے جوائنٹ پروگرامز میوچول ٹرسٹ کو بڑھاتے ہیں اور ڈیفنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بنیاد مزید مستحکم کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان اور ترکی کے درمیان جوائنٹ ہیلی کاپٹر ڈیولپمنٹ کا ممکن پروجیکٹ پاکستان کی ڈیفنس ہسٹری میں ایک اہم مائل سٹون بن سکتا ہے۔ اگر یہ کوآپریشن کامیابی سے آگے بڑھتا ہے تو پاکستان ہیلی کاپٹر ٹیکنالوجی میں لوکل ایکسپرٹیز حاصل کر سکتا ہے، امپورٹس پر انحصار کم ہوگا اور ریجنل ڈیفنس بیلنس کو بھی سپورٹ ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔